جی ناظرین، کارنر سٹون کے اس فریش ایپیسوڈ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، اور آج ہمارے لیے یہ بڑی ہی خوشی کی بات ہے، ہمارا دل خوشی سے بھرا ہوا ہے، بڑی مبارک بات ہے کہ ہم یہاں پر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ آج ہماری گیسٹ ہیں عزیکہ برکت صاحبہ، اور وہ بہت ہی ٹیلنٹڈ، بہت ہی کانفیڈنٹ، اور خدا ان کے کھیت میں، خدا ان کی خدمت میں، اس کی قوم کی خدمت میں بہت ہی زیادہ سرگرم عمل ہیں۔ سو سسٹر عزیکہ، تھینکس فار کمنگ، اور آپ کو بہت بہت ویلکم۔ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا ہے. آج پہلی دفعہ پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز میں آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جی ریکارڈنگ میں ہیں۔ ہاں جی سو آپ نے پی سی آر ایم میں پہلے بھی آپ آئی ہیں، لیکن آج پہلی دفعہ آپ اس سیٹ پر ہمارے ساتھ ہیں تاکہ ہم جان سکیں آپ کی لائف کے بارے میں، آپ کے جرنی کے بارے میں، کیونکہ آپ خداوند کی خدمت میں ہیں، اور فیمیل ہوتے ہوئے اس وقت بہت زیادہ فیمیلز جو ہیں وہ خداوند کی خدمت میں نہیں ہیں، اف آئی ایم ناٹ رانگ۔ تو یقیناً یہ ایک بڑا یونیک ایکسپیرینس ہوگا آپ سے بات چیت کرنا اور آپ کے خدمت کے ایکسپیرینس کو جاننا۔ سو سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آج پی سی آر ایم کے اسٹوڈیوز میں آ کے آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ مجھے ہمیشہ کی طرح بہت اچھا لگ رہا ہے. بالخصوص اس ٹاک کا حصہ ہوتے ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے لیے بہت ہی عزت کی بات ہے. پی سی آر ایم میں اور اس کمپاؤنڈ میں جب بھی میں آتی ہوں تو مجھے بہت برکت ملتی ہے. یہاں کے لوگوں سے، جتنے بھی لوگوں سے ملاقات کریں، آپ کو ان کی زندگی سے، ان کی بات چیت سے بہت اپنائیت کا احساس ہوتا ہے. سو آج بھی میں اسی کو ایکسپیرینس کر رہی ہوں. سو آئی ایم ویری ہیپی. جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص اچھا ہوتا ہے اسے سب اچھے لگتے ہیں، اس کے تھینک یو. جس کے دل میں جیسی فیلنگز ہوتی ہیں، ہمارا پرسپیکٹیو ہوتا ہے. اگر ہاں ہم جی پازیٹیو فریم آف مائنڈ کے پرسن ہیں تو ہمیں سب چیزیں پازیٹیو دکھائی دیتی ہیں. اس کے لیے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں اس بات کو سمجھ سکتا ہوں کہ آپ ایک بڑی ذمہ داری کو لیے ہوئے ہیں، کہ ادارے کو رن کر رہی ہیں، اور کافی زیادہ آپ مصروف رہتی ہیں. لیکن پھر بھی میں آج اس بات سے بہت زیادہ میں شکر گزار بھی ہوں اور امپریس بھی ہوا کہ جب ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں کچھ وقت دیں تو آپ نے اس کو قبول کیا، اور اسی طرح سے ہمارے ناظرین کے ساتھ اپنے جرنی کو شیئر کرنے کے لیے آپ یہاں پہ موجود ہیں. سو تھینک یو سو مچ ونس اگین. تھینک یو ویری مچ. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عزیکہ برکت صاحبہ کی جو زندگی ہے وہ بہت سے لوگوں کے لیے، خاص طور پہ فیمیلز کے لیے جو زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہیں اور خدمت کے میدان میں ملک و قوم کی، خدا کی خدمت کرنا چاہتی ہیں، ان کے لیے وہ بڑی انسپائرنگ ہوگی. اور جب ہم ان کے جرنی کے بارے میں ان سے جانتے ہیں تو میں سسٹر جی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بتائیے اپنی برتھ پلیس کے بارے میں، اور کس طرح سے آپ کی ایجوکیشن کا جو جرنی تھا اس کے بارے میں بتائیے. اپنے پیشنس کے بارے میں بھی جیسے ہم ذکر کر رہے تھے تو ضرور اس کے بارے میں بھی بتائیں. جی. سو میرا تعلق ضلع خانوال، تحصیل جہانیہ کے ایک گاؤں 174 10 آر سے ہے. مسیحی گاؤں ہے یہ، لیکن زیادہ تر مسیحی گاؤں کی طرح یہ بہت بڑا گاؤں نہیں ہے. تو یہ چھوٹا گاؤں ہے اور کم گھر ہیں مسیحی، لیکن تقریباً سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، رشتہ دار ہیں. سو ایک ہماری بڑی خوبصورت کمیونٹی ہے وہاں پر جو آباد ہے. سو میرا تعلق وہاں سے ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ کافی دور ہے مین شہر سے اور مین علاقے سے، تو وہاں پر وسائل کی اس طرح سے جو ہے وہ دستیابی نہیں ہے. تعلیم بھی اس میں سے ایک ہی ہے، لیکن خداوند کا شکر ہے کہ میرے دادا جان، ان کا تعلیم کی طرف کافی جھکاؤ تھا. تو میرے خاندان میں باقی سب لوگ جو ہیں وہ تقریباً وہ پڑھے لکھے تھے. ان کو جتنا بھی ٹریول کرنا پڑا لیکن وہ پڑھے لکھے تھے. پھر اس کے علاوہ یہ بھی خدا ان کا شکر ہے کہ اس وقت مشن سکولز اور مشن ہاسٹلز انہوں نے بڑی اس چیز میں مدد کی کہ وہ لوگ اپنے گاؤں سے خانوال شہر میں جا سکیں اور وہاں پر تعلیم حاصل کر سکیں. سو جو خاندان کا ماحول تھا، گو کہ یہ کافی ریموٹ علاقے میں ہے، لیکن جو خاندان کا ماحول ہے وہ پڑھا لکھا تھا.
تو اس لحاظ سے پھر کبھی ہمیں اس بات کو سوچنا نہیں پڑا کہ پڑھنا ہے یا نہیں، یہ سوال تھا ہی نہیں کبھی ہمارے لیے. تو سوال یہ تھا کہ پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، یہ ہمارے لیے سوال تھے. سو میری جو بالکل ابتدائی تعلیم ہے وہ میری دادی ماں نے مجھے کافی سکھایا، اور ان کے بعد پھر میری والدہ کیونکہ وہ مشن اسکول میں پڑھاتی تھیں تو ان کے ساتھ پھر میں اسکول جانے لگ گئی. تو میں کم عمر میں بڑی کلاس میں چلی گئی کیونکہ مجھے زیادہ جو ہے وہ اپرچونیٹیز اویلیبل تھی. والد صاحب میرے وہ بھی استاد، اور والدہ بھی، دادی ماں بھی پڑھا سکتی تھیں. تو میری جو ایجوکیشنل جرنی ہے وہ اٹ واز رادر فاسٹ دین ادرس. تو پروموشنز میرے ذرا زیادہ جلدی ہوئے، اور لیکن پھر جب میں گریڈ 2 میں پہنچی تب تک جو ہمارا اپنے گاؤں کا جو مشن اسکول ہے وہ بھی تقریباً بند ہو گیا. اور جو گورنمنٹ اسکول تھا ہمارے گاؤں کا، وہاں پر ایک ہی استاد تھیں، اور ان کی شادی ہو گئی. تو جب ان کی شادی ہوئی وہ موو کر گئیں تو ان کے ساتھ اسکول بھی بند ہو گیا. سو ایک دم سے دونوں اسکولز اکٹھے ہی بند ہوئے، اور وہ پھر ہم اس وقت کی جو جتنے سارے بچے تھے ان کے لیے بڑا چیلنج تھا کہ اب ہم کہاں جائیں پڑھنے کے لیے، کیونکہ اگلا گاؤں کافی دور ہے، اور اگر ہم پھر دونوں سائڈ سے جو گاؤں لگتے ہیں قریبی وہ اتنے قریب نہیں ہیں، تو کافی فاصلہ کرنا پڑے گا. اور جو ٹریول ہے وہ اتنا سیف بھی نہیں ہے کیونکہ کوئی میٹل روڈز نہیں ہیں وہاں پہ، کچے راستے تھے اور جھاڑیاں اور ڈکیٹ اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہاں جی ہر طرح کے خطرات جو ہیں وہ موجود تھے. سو زیادہ تر والدین نے پھر بچوں کی تعلیم پر کوئی انہوں نے ایکشن نہیں لیا کہ وہ بچوں کو کس طرح پڑھائیں، یا پھر والدین اس بات کی ذمہ داری لیں کہ بچے تعلیم حاصل کریں. انہوں نے پھر سوچا کہ ٹھیک ہے اگر اسکول بند ہو گیا تو پھر ہم بچوں کو گھر پہ رکھیں گے. اور تقریباً 6-7 سال تک ہمارے گاؤں سے کوئی زیادہ پڑھے لکھے بچے نہیں نکلے، اور ایک پوری جنریشن میں دیکھتی ہوں کہ وہ غیر تعلیم یافتہ ہیں. لیکن آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ جاری رہی، ہاں جی، اور آپ کامیابی کے ساتھ ایجوکیشن میں بڑھتی رہیں. جی. اور میں نے آپ کی گفتگو سے جو اندازہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پیرنٹس سپورٹیو تھے. جی جی بالکل. اور آپ کی ایک جو فیملی بیک گراؤنڈ تھی ایجوکیشن کو لے کر وہ بڑی اسٹرانگ تھی، اور ایجوکیشن لینی ہے یا نہیں اٹ واز نیور این آپشن، آپ کو وہ کرنا ہی تھا. تو it was a blessing for you. Yeah, it was a blessing for me. And it was not just a blessing in terms of morale کہ یہ صرف باتوں کی حد تک تھی کہ پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے، بلکہ میرے پیرنٹس نے اور فیملی نے ایکچولی اس کے لیے باقاعدہ طور پر انتظامات کیے، کیونکہ جب دونوں اسکولز بند ہو گئے تو پھر میں تو اس وقت دوسری جماعت کے میں نے پیپر بھی نہیں دیے تھے، تو اب سوال تھا کہ آگے کیا کرنا ہے. تو پھر میرے والد صاحب نے اور چچا جان نے مل کر پھر جو ہے وہ گاڑی خریدی، اور وہ گاڑی کا سول پرپز یہی تھا کہ عزیکا کو اسکول لے کے جانا ہے. تو وہ جو ہے وہ مجھے روز صبح عمر بھائی میرے ڈرائیور تھے، اور میں چھوٹی تھی 7 سال کی تقریباً، تو روز صبح عمر بھائی نے آنا، پہلے ماما نے اٹھانا ہے، دادی ماں نے اٹھانا ہے، پاپا نے اٹھانا ہے، پھر آخر کار عمر بھائی نے آ کے اٹھانا ہے. تو صبح 6 بجے ہم ٹریول شروع کرتے تھے اپنے گاؤں سے، اور پھر اسکول ٹائم تک پہنچتے تھے جو ہے وہ اسکول، اور پھر شام میں آتے آتے بھی اسی طرح سے جو ہے وہ مطلب رات ہو جاتی تھی. تو اٹ واز ناٹ ایزی آئی وڈ سے، کیونکہ ایز اے کڈ آپ کو باقی سارے چیزوں کا اتنا ٹائم نہیں ملتا ہے، لیکن یہ تھا کہ خدا ان کا شکر ہے کہ نہ کبھی والدین نے اس بات کے لیے جو ہے وہ اس بات کو کوئی تکلیف کی بات سمجھا کہ ہم اتنا آؤٹ آف دا وے جا رہے ہیں. بڑا آسان تھا کہ وہ کہتے کہ ٹھیک ہے بیٹی ہے تو ہم اس کو گھر پہ ہی رکھ لیتے ہیں. مجھ سے جو چھوٹے 2 بھائی ہیں وہ دونوں ہی میرے طیبہ کے پاس پڑھے ہیں. وہ بہت چھوٹے تھے جب ان کو طیبہ کے پاس بھیج دیا گیا، لیکن میں ہی تھی اکیلی جو گاڑی پہ جاتی آتی تھی. پھر ہم نے گاؤں کے باقی لوگوں کو بھی کہا کہ اگر آپ بھیجنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو تو ساتھ بھیج دیا کیجیے.
گاڑی تو جاتی ہی جاتی ہے. صحیح تو صحیح. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نہ صرف اپنی فکر کی بلکہ کمیونٹی سروس بھی آپ کی فیملی کی طرف سے ہوئی. بس یہ خاندانی کوئی بات ہے, میں سمجھتی جی. اور آپ ہوں. بتا رہے تھے کہ ابھی جو آپ کا پرانا گھر تھا وہ اب ایک اسکول ہے. جی جی ہاں جی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میری تعلیم جاری رہی, اور جب میں کالج میں پہنچی تو تب تک پھر والدین نے فیصلہ لیا کہ وہ خانیوال شہر میں شفٹ ہو جائیں گے. تو کیونکہ میرے چھوٹے بھائی, میرے 5 بھائی ہیں ٹوٹل, تو جو مجھ سے 2 چھوٹے ہیں وہ دونوں تو طیبہ کے پاس چلے گئے پڑھنے کے لیے, اور جو ان سے چھوٹے والے تھے ان تینوں کے لیے پھر یہ تھا کہ ان کی ایجوکیشن کس طرح سے جاری رہے. تو پھر والدین نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ شہر میں شفٹ ہو جائیں گے. سو اس وجہ سے پھر شہر میں شفٹ ہوئے. ہمارا جو آبائی گھر تھا, خدا ان کا شکر ہے, وہ کافی بڑا تھا, اتنا تھا کہ وہاں پر ایک اسکول بن سکے. تو پھر خاندان نے مل کر کوشش کی, چچا جان نے, تایا جان نے, بھائیوں نے. تو اس آبائی گھر کو اب وہ اسکول ہے. تو پچھلے تقریباً 10 سال سے وہ اسکول کے طور پر کام کر رہا ہے, اور اب وہاں سے خدا کا شکر ہے کہ بچے پڑھ رہے ہیں, مختلف واکس آف لائف میں جا رہے ہیں. تو یہ خدا کا شکر ہے اس بات کے لیے. تو پھر جب آپ نے ماسٹرز میں ایڈمیشن لیا تو آپ نے کن سبجیکٹس کا چناؤ کرنا پسند کیا؟ ماسٹرز میں میں نے زوالوجی رکھا. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ کیونکہ میرا تعلق پنڈ سے ہے, تو جانور اور جو مطلب مویشی ہیں وہ ہماری زندگی کا بڑا انٹیگرل پارٹ ہے. تو آئی تھاٹ کہ زوالوجی از سم تھنگ دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو پرسیو. سو اس لحاظ سے پھر میں نے زوالوجی کا چناؤ کیا کہ زوالوجی میں اپنا ماسٹرز کروں گی. تو وہ میں نے کیا. پھر ملتان میں ویمن یونیورسٹی ہے, وہاں سے. صحیح. میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عزیقہ برکت صاحبہ ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ, ایک بڑی ہی انٹلیکچوئل شخصیت ہیں, اور اس وقت وہ ڈیر مارتھوما جی یہ میں درست ادا کر رہا ہوں؟ جی جی بالکل. دیر مارتھوما میں ڈائریکٹر کی خدمت انجام دے رہی ہیں, اور یہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے جس کے ڈفرینٹ سینٹرز ہیں پورے پاکستان میں. جی آپ ان سینٹرز کے بارے میں بتانا چاہیں گی کہ کہاں کہاں پر آپ کا کام ہے؟ جی ہمارا کام جو مین جہاں پر ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں وہ تقریباً تمام میجر سٹیز میں ہیں. ملتان, کراچی, کوئٹہ, لاہور, فیصل آباد, اور راولپنڈی, اسلام آباد, پشاور. سو ان ایریاز میں, گوجرانوالہ, ان ایریاز میں ہمارا کام جاری ہے. تو جب آپ کی آرگنائزیشن کا کام اس قدر پھیلا ہوا ہے, اتنے مختلف شہروں میں آپ کی یہ خدمت ہے جس کے وسیلے سے آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں اور انہیں تیار کرتے ہیں کہ وہ ایک کامیاب مسیحی زندگی گزار سکیں اور اپنے ایمان کا دفاع بھی کر سکیں, تو اتنی بڑی ذمہ داری کو آپ کس طرح سے محسوس کرتی ہیں؟ یہ کبھی کبھار ایک جو کانسٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ شکر گزاری, اور میں اپنے آپ کو بہت ہی پریولیجڈ محسوس کرتی ہوں اور آنرڈ بھی محسوس کرتی ہوں کہ مجھے اس خدمت کا خداوند نے حصہ بنایا ہے, اور جو خدمت اس نے دی ہے وہ دی ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک یہ کہ کیونکہ میری ساری جو تعلیم ہے وہ موسٹلی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ سے ہے, اگر سیکولر بھی ہے تو وہ کرسچن انسٹیٹیوٹ سے نہیں ہے. سو میں جانتی ہوں کہ ایک پاکستانی مسیحی جو عام اسکولوں کالجوں میں پڑھتا ہے اس کو کیا چیلنجز درپیش ہوتے ہیں. تو اور کمیونٹی میں بھی میں دیکھتی ہوں کہ کس طرح کے مسائل ہیں, اور جو دیر مارتھوما کی خدمت ہے وہ کس طرح سے اس کو رسپونڈ کر رہی ہے ان نیڈس کو جو پاکستانی مسیحوں کی ہیں. تو اٹ میکس می ہمبل, اور وہ مجھے یہ انرجی اور یہ موٹیویشن دیتی ہے کہ اس کام کو اور جو ہے وہ بڑھایا جائے, اس کام کے لیے بہتر سوچا جائے, اور اس کو بہتر طریقے سے ہونا چاہیے کیونکہ یہ پاکستانی مسیحوں کی ضرورت ہے. تو ایک کانسٹنٹ تھنگ تو یہ ہے کہ یہ ہمیشہ میں اس کام کو جب بھی میں اس کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرا دل شکر گزاری سے بھرتا ہے. جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار ایگزاسٹڈ محسوس ہوتا ہے, کبھی کبھار لگتا ہے کہ کام بہت زیادہ ہے اور مجھ سے نہیں ہو پائے گا.
کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے چیزیں مینیج ہوں گی، لیکن پھر خداوند بڑے عجیب طریقے سے اپنی پروویڈنس اور اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے، اور پھر میرے خیال سے یہی مسیحی سفر ہے جس میں ہم گرتے ہیں اور پھر وہ اٹھاتا ہے اور پھر ہم چلنا شروع ہو جاتے ہیں. سو ایکسپیرینس میرا تو ابھی تک کچھ ایسا ہی رہا ہے. باقی میں سمجھتی ہوں کہ ہماری ٹیم کا اس میں بڑا کلیدی کردار ہے کہ آپ کی ٹیم آپ کے ساتھ کس طرح کام کر رہی ہے. سو میں ان کے لیے بھی خداوند کی شکر گزار ہوں کہ وہ بھی ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ حوصلے اور تقویت کا باعث ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ مسیحی خدمت میں ایک فیمیل آئیکن ہیں، کیونکہ ہمارے بہت سے ادارے جو ہیں وہ میل اورینٹڈ ہیں اور زیادہ تر میل ہیں جو خدمت میں، لیکن آپ کے ادارے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک تو آپ فیمیل ہوتے ہوئے اس ادارے کو لیڈ کر رہی ہیں، آپ ڈائریکٹر ہیں، آپ رن کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم آپ کے سٹاف کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی بہت سی فیمیل ہیں جو آپ کے ساتھ خدمت میں مددگار ہیں. تو آپ ہماری جو فیمیل ناظرین ہیں خاص طور پہ ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گی کہ اگر وہ خدمت کرنے کا اپنے اندر شوق رکھتی ہیں تو کیسا ان کو فیل کرنا چاہیے؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے جو جنرل سوسائٹی ہے اس کی بہت ساری چھاپ جو ہے وہ ہمارے مسیحی حلقوں میں بھی نظر آتی ہے. میل ڈومیننس اس کا ایک حصہ ہے، اور کئی مسیحی ادارے ہیں جہاں پر ہمیں خواتین نظر ہی نہیں آتی ہیں، اور یہاں ہیں بھی تو بہت ان کے کوئی اس طرح کے رولز نہیں ہیں جو بڑے کلیدی ہوں. تو یہ سچویشن دیکھتے ہوئے تو مایوسی ہوتی ہے کہ کوئی فیوچر نظر نہیں آتا اس طرح کا برائٹ. لیکن خدا کا شکر ہے کہ ابھی چیزیں بدل رہی ہیں. لوگ خدمت میں خواتین کی خدمت کو ریکگنائز کر رہے ہیں، اپرچونیٹیز آ رہی ہیں. کچھ ادارے ہیں جہاں پر خواتین بڑی پرومننٹلی کام کر رہی ہیں اور اچھی پوزیشنز پہ بھی کام کر رہی ہیں. چرچز میں ہم دیکھتے ہیں تو چرچز میں ہمیں کچھ مایوسی ہوتی ہے کہ وہاں پر اس طرح سے ان کی ایکسیپٹنس نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سنڈے اسکول منسٹری تک محدود ہوتی ہیں خواتین، یا رفاقت خواتین تک. تو وہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ جو ہے وہ تھوڑا مزید ٹائم لگے گا اس چیز کو بدلنے میں. لیکن آرگنائزیشنل لیول پر آئی تھنک یہ تبدیلی تیزی سے آ رہی ہے. اور میں اپنا تجربہ اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو ہماری جو بہنیں دفتر میں اور فیلڈ میں بھی، مطلب ایسا نہیں ہے کہ صرف بہنیں جو ہیں ہمارے ساتھ اسٹاف جو آفس میں ہیں انہی میں ہی مددگار ہیں، بلکہ فیلڈ میں بھی بہنیں جو ہیں وہ خدمت کر رہی ہیں. اور ان کی خدمت اتنی افیکٹو ہے کہ کبھی کبھار تو میں سوچتی ہوں کہ یہ پاکستانی کلیسیا بہت بڑا ایسٹ ہے جس کو ضائع کر رہی ہے. جو خواتین ہیں سیمنریز میں، بائبل کالجز میں ان کو داخلہ تو دے دیا جاتا ہے، تربیت دے دی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر ان کے توڑوں کو اس طرح سے استعمال نہیں کیا جاتا. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کورس رائٹنگ میں بھی خواتین ہیں، فیسیلیٹیشن میں خواتین ہیں، ٹرینرز خواتین ہیں. اور مطلب میں ایز اے لیڈر میں خاتون ہوں. تو میرے خیال سے کہ ہم اس کو ایک ایگزامپل کے طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ اگر موقع اور اعتماد دیا جائے تو دے کین ڈو اے لاٹ. اچھا، ایک دفعہ پھر ہم جائیں آپ کی فیملی لائف کی طرف. جی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے جیسے کہ بتایا کہ آپ 5 بھائیوں کی اکیلی بہن ہیں. جی. تو کیسے پھر آپ کو جو ہے وہ آپ کی لائف جو ہے کیسے گزری 5 بھائیوں کے ساتھ؟ کیسی گزری؟ ٹھیک ہے. اس میں جو ہے نا وہ 2 باتیں تھیں. ایک تو یہ تھا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو گرمیوں کی چھٹیاں ہی ہوتی تھی جس میں ہم ایک دوسرے کو زیادہ تر دیکھ پاتے تھے، کیونکہ میری روٹین ایسی تھی کہ صبح جانا ہے اور شام کو واپس آنا ہے. اور جو مجھ سے چھوٹے 2 بھائی تھے وہ تو رہتے ہی نہیں تھے ہمارے پاس، وہ طیبہ کے پاس رہتے تھے. تو ہماری بانڈنگ اس طرح سے جو ڈیولپ ہوتی تھی وہ صرف سمرز میں ہوتی تھی. اور اس کے دوران جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ بھائیوں کے ساتھ بڑا ہونا یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ایکسپیرینس ہے. مجھے نہیں پتا کہ بہنوں کے ساتھ جو بڑے ہونا وہ کیسا ہوتا ہے، لیکن بھائیوں کے ساتھ جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو آئی تھنک ایک
جو زندگی کا بڑا پرسپیکٹیو ہے آپ اس کو ہی دیکھتے ہیں. اور جو ہے وہ مجھے کبھی پھر زندگی میں اس بات کی دقت نہیں ہوئی کہ میں نے اپوزٹ جینڈر سے کس طرح سے بات کرنی ہے. خواتین کے ساتھ مجھے کبھی کبھی بات کرنے میں مشکل ہوتی تھی, لیکن آدمیوں کے ساتھ مجھے کبھی مشکل نہیں ہوئی, کیونکہ they were somebody I always could relate to. اور پھر ہماری ایکٹیویٹیز بھی اسی طرح سے. اور بالکل ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم بوائز کے ساتھ بڑھتے ہیں تو وہی گیمز جو بوائز کھیلتے ہیں, جیسے آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا بھی تھا کہ کارڈز کھیلنا اور لوڈو کھیلنا اور اس طرح کی چیزیں. ہاں جی, کارڈز مجھے بہت پسند ہیں, اور اس میں بھی ٹو بی اسپیسیفک رنگ مجھے بہت پسند ہے. تو وہ ہم کھیلتے ہیں, ابھی بھی کھیلتے ہیں. اور کرکٹ بچپن میں کھیلا کرتے تھے, اب دیکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ سائیکلنگ, وہ بھائیوں کے ساتھ ہی ریس ہوتی تھی, تو بھائیوں کے ساتھ ہی پھر روز سارے کام ہوتے تھے. صحیح. تو لیکن اس بات میں شکر ادا کرتی ہوں خدا کا کہ میری والدہ نے کبھی اس بات پہ پابندی نہیں لگائی کہ باہر کیوں جا رہی ہیں یا اس طرح کی کیوں. جس طرح بھائی تھے اسی طرح سے میں تھی, تو کوئی فیملی میں مجھے اس طرح سے جینڈر ڈسکرمنیشن بالکل فیس نہیں کرنا پڑی. بلکہ اگر ڈسکرمنیشن ہوئی ہے تو وہ ان کے ساتھ ہوئی ہے, میرے ساتھ, میرے حق میں اور ان کے اگینسٹ ہوئی ہے. تو جو میں فیل کرتا ہوں آپ کی گفتگو سے یہ کہ آپ کی نرچرنگ کے لیے, آپ کی گروتھ کے لیے, اور آپ کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے جس پر آپ ہیں, آپ کے پیرنٹس نے بڑا کردار ادا کیا, اور جو کچھ بھی وہ پرووائڈ کر سکتے تھے انہوں نے پرووائڈ کیا. اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی یہ ایک بڑی سیکھنے کی بات ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ گرو کریں, ان کی ہیلدی ایک گروتھ ہو, تو انہیں بغیر ڈسکرمنیشن کے انہیں سارے ریسورسز پرووائڈ کریں تاکہ وہ بھی آ سکیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ہمارے فیمیل ہیں ان کی کیا اسٹرگلز ہیں آج کے دور میں؟ آپ نے جو ایسے بات کی ہے کہ ایک ہیلتھی ہیومن بینگ کے لیے, مینٹلی اور فزیکلی ہیلتھی ہیومن بینگ ڈیولپ کرنے کے لیے, وہ بچہ ہے اس کو بڑا ہونا ہے, اور چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے, لڑکا ہے یا لڑکی ہے, اس کو ایک ہیلتھی انوائرمنٹ کی ضرورت ہے. اور والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ جتنے بھی ریسورسز ان کے پاس ہیں وہ اس میں بغیر بھید بھاؤ کے, وہ چاہے بیٹا ہے بیٹی ہے, ان کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کریں. اور دونوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے, بیٹے اور بیٹی کو, کہ وی آر لوڈ, وی آر ٹیکن کیئر آف. اور ہمارے پیرنٹس ہمارے ساتھ ہیں, غلطیوں میں بھی اونرشپ اور جو اچیومنٹس ہیں ان میں بھی اونرشپ, دونوں کی ایکولی لینے کی بات ہے. اور اسی کے ساتھ جو ہیں وہ بچے جب گرو کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ دے ہیو گراؤنڈس, دے ہیو روٹس, اور جس بھی درخت پیڑ کے روٹس ہیں وہ زندگی کا کوئی بھی موسم ہو وہ اس میں قائم رہتا ہے. تو میرے خیال سے پیرنٹس وہ روٹس پرووائڈ کرتے ہیں. اور یہ انتہائی ضروری ہے کہ کیونکہ ہمارا ماحول ایسا ہے کہ وہاں پر, یہ بات بالکل سچ ہے, اس بات سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. میں سمجھتی ہوں کہ I was lucky, I was fortunate, I was blessed کہ مجھے ایسا انوائرمنٹ ملا. ورنہ میرے ساتھ ہی کئی بچیاں تھیں جو بہت اچھا پڑھنے والی تھیں, لیکن ان کو نہیں موقع ملا کہ وہ یونیورسٹی میں جا سکیں, ان کو نہیں موقع ملا کہ وہ کالج میں جا سکیں, ان کو نہیں موقع ملا کہ وہ آگے کوئی کریئر پرسیو کر پائیں. ان کو اکیلے ٹریول کرنے کی اجازت نہیں تھی. میں پورے پاکستان میں باہر بھی اکیلے ٹریول کرتی ہوں, کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. والدین اور بھائی ہمیشہ بہت انکریجنگ ہے, کبھی وہ چھوڑ آتے ہیں, کبھی لینے آ جاتے ہیں. سو دے آر آلویز ہیپی کہ میں گرو کر رہی ہوں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بس قدغنی لگائی جاتی ہیں لڑکیوں پہ زیادہ, بہت ہی زیادہ. اور کئی جگہوں پہ تو بیچاریوں کو سانس لینے تک کی جو ہے نا وہ اجازت مانگنی پڑتی ہے کہ ایک گھٹن کا شکار ہو جاتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک پودا بھی ہے تو اس کو جو بھی چاہیے گرو کرنے کے لیے وہ سارا اس کو ملے گا, تو وہ ایک بڑا ہی گرین اور بڑا لش اور بڑا فروٹفل پودا ہوگا. اسی طرح ہیومن بینگ ہے, چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے, اس کو اگر اچھا انوائرمنٹ ملے تو وہ اچھے طریقے سے گرو کرتا ہے. تو ویورز, ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پروگرام کا اختتام کرنے سے پہلے ہم ایک دعا کریں
سو میں سسٹر عزیقہ سے ہی درخواست کروں گا کہ وہ مہربانی سے دعا کرنے میں ہماری رہنمائی کریں تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے دعا کے وسیلے سے برکت ہو. سو پلیز. جی. مسیح یسوع میں ہمارے زندہ جلالی اور آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہمارا باپ ہے، اور اے خداوند تو ہمیں یہ استحقاق بخشتا ہے کہ ہم تجھے ابا کہہ کر پکارتے ہیں. اے خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ مسیح کے وسیلہ سے تو نے ہمیں اپنے خاندان کا حصہ بنایا ہے، اور اے خداوند پھر تو نے ہمیں چنا ہے کہ ہم مختلف طریقے سے آسمانی باپ تیرے نام کی عزت اور جلال کے لیے کام کر سکیں. خداوند آسمانی باپ، اس وقت میں خاص طور پر تیرا شکر ادا کرتی ہوں کارنر سٹون کے لیے، اور خداوند اس کی ساری خدمت کے لیے، آسمانی باپ PCRM کے لیے اور ساری خدمت کے لیے خداوند جو یہاں سر ہوتی ہے. خداوند آسمانی باپ، میں اس ادارے کے لیے، اس کام کے لیے تیرے حضور سے برکت چاہتی ہوں. خداوند آسمانی باپ تیرا شکر ادا کرتی ہوں جب آج میں اور آکاش بھائی ہم بیٹھ کر بات چیت کر سکیں. آسمانی باپ بخش دے کہ یہ وقت ہمارے سننے والوں کے لیے اور اے خداوند ایک دوسرے کے لیے باعث برکت ہو. آسمانی باپ، میں خاص طور پر اپنی ان ساری بہنوں کے لیے دعا کرتی ہوں جو اس پوڈ کاسٹ کو سننے کو ہیں، اور اے خداوند تو ان کے دلوں کو مرہم بخش ہے خداوند. اور جب ہم اپنے معاشرے میں ریجیکٹڈ محسوس کرتے ہیں تو خداوند بخش دے کہ ہم تجھ میں اپنے آپ کو ایکسیپٹڈ محسوس کریں. یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین. تو ابھی ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کوئی میسج ہمارے آڈینس کو دیں، خاص طور پہ جو فیمیل آڈینس ہے وہ ایک ایسا میسج جو ان کو مضبوط کرے، ان کے لیے حوصلے کا سبب بنے، ان کے لیے انسپائرنگ ہو. پلیز کوئی ایسا میسج آپ ضرور شیئر کریں. جی، میں اپنے ناظرین سے سب سے پہلی بات یہ کہوں گی کہ ہمارا تعلق جو ہے خدا کے ساتھ وہ بنیادی بات ہے. اگر ہمارا تعلق خدا کے ساتھ مضبوط ہے تو ہم اپنے آپ کو قبول کرنے کے قابل ہوتے ہیں بیسکلی. اور بینگ اے وومن، اپنے وومن ہوڈ کو قبول کرنا یہ پہلا سٹیپ ہے جو ہم لیتے ہیں کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جو ہم بطور خاتون کرنے کو ہیں. سو اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس بات کو بالکل واضح طور پر جان لیں کہ ہم خدا کے حضور اتنے ہی مقبول ہیں جتنے ہمارے بھائی ہیں. اور یہ چیز ہمیں اپنے آپ سے محبت کرنے اور اپنے آپ کو قبول کرنے کے لیے قائل کرے گی، کیونکہ میں بالکل اس بات کو سمجھتی ہوں اور میں جانتی ہوں کہ ہمیں خاندانی اعتبار سے بھی کبھی کبھار اور معاشرتی اعتبار سے تو بالکل یہ بہت واضح بات ہے کہ ہمیں دھتکارا جاتا ہے. بعض اوقات ہمیں جو ہے وہ بہت لک ڈاؤن اپون کیا جاتا ہے. ایسا سمجھا جاتا ہے کہ خاتون ہیں تو ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں، اور پھر ہم بھی اپنے بارے میں یہ باتیں سن سن کر اپنے بارے میں یہی گمان کر لیتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ بائبل مقدس میں اور خدا کے کلام میں ہمیں بہت ساری ایسی خواتین کی کہانیاں، ایسے خواتین کے کردار نظر آتے ہیں جنہوں نے بڑے کلیدی کردار ادا کیے ہیں. اور پھر ہم وہی کرداروں کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے خاندانوں میں رہتے ہوئے ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. بہت ساری جگہوں پر استحصال صرف آدمیوں کی طرف سے ہی نہیں ہے، خواتین کی طرف سے بھی استحصال ہے خواتین کا. کم از کم اگر ہم آدمیوں کا نہیں روک سکتے تو ہم خواتین کا تو جو استحصال خواتین کر رہی ہیں اس کو تو روک سکتے ہیں. تو جہاں پر بھی ہم ہیں، جس خاندان میں ہیں، جس جگہ پر ہم کام کرتے ہیں، وہاں پر ہم اپنی دوسری بہنوں کے لیے برکت کا باعث ہو سکتے ہیں. ان کے لیے ہم امپاورنگ کیریکٹر ہو سکتے ہیں. میری زندگی اگر میں آج یہاں پر ہوں تو اس میں صرف میرے خاندان کے میل حضرات جو میل ممبرز ہیں انہی کا کردار نہیں ہے، بلکہ اس میں جو ہماری میرے خاندان کی خواتین ہیں ان کا کردار کم از کم اتنا یا اس سے زیادہ ہی رہا ہے، کم نہیں ہے. تو اپنے خاندان کی ہیرو بنیں آپ، اور خاندان کو
پل آؤٹ کریں اس سرکل سے جس میں وہ ہیں. کم از کم اپنی بہنوں کو, اپنی بھابھیوں کو, اپنی ماؤں کو, جو بھی آپ سن رہے ہیں اس پوڈ کاسٹ کو, جسٹ ٹرائی ٹو ایویلویٹ یور سیلف ہاؤ یو کین بی اے ویزل آف پاور ٹو ادر ویمن. اور دس از ویئر ہم تبدیلی لا سکتے ہیں. چرچز ہمیں قبول کریں نہ کریں, آرگنائزیشن قبول کریں یا نہ کریں, ہمارا کردار جو خاندان میں ہے اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. بطور ماں, بطور بہن, بطور بیوی جو کردار ہے ہم اس کو افیکٹولی ادا کر سکتے ہیں. یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باقی شعبہ جات میں ہماری ایکسیپٹنس ہونی چاہیے. باقی جتنے بھی واکس آف لائف ہیں وہاں پر ہمیں وہی رسپیکٹ, وہی ڈگنیٹی, وہی اپرچونیٹیز ملنی چاہیے جو آدمیوں کو ملتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جس کینوس پہ بھی خدا نے ہمیں رکھا ہے وہاں پر ہم کس طرح پرفارم کرتے ہیں, دیٹ از واٹ میٹرز. اور پھر جب آپ وہاں پر دیانتداری سے کام کریں گے خداوند آپ کو وہاں سے اٹھا کے بڑے کینوس پر استعمال کرے گا. اور یہی اس کا پیٹرن رہا ہے کہ ہم تھوڑے میں دیانتدار ہیں تو ہمیں زیادہ چیزوں کا مختار بناتا ہے. سو تھینک یو. ونڈرفل, such an inspiring message you shared. اور خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے. اور آج ہم آپ کے ایک دفعہ پھر سے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ آئے, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور سارا ٹائم جو آپ نے ہمارے ساتھ گزارا ہمارے لیے تو بڑا ہی زبردست لرننگ ایکسپیرینس تھا, خاص طور پہ آپ کے لائف جرنی سے اور کس طرح سے آپ کی جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں, لیڈرشپ سکلز ہیں, اور خاص طور پہ آپ کی جو انٹلیکٹ ہے اس سے ہم بھی بہت زیادہ بلیس ہوئے ہیں, اور یقیناً ہمارے ناظرین بھی بہت زیادہ انہوں نے سیکھا بھی ہوگا. سو بہت بہت شکریہ, اور امید ہے کہ آپ اسی طرح ٹائم ٹو ٹائم ہمارے ساتھ جو ہے وہ اپنی پریزنس کے وسیلے سے اپنی بلیسنگس کو شیئر کرتی رہیں گے. تو ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ اس ساری گفتگو کو سنا, اور امید ہے کہ کارنر سٹون کو آپ نے آج انجوائے کیا ہوگا, اور اسی طرح آپ ہمارے پروگرام کو سنتے رہیں, اور خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے. پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ایپیسوڈ میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.